بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکے جانے اور فوری پائیدار جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اسلامی ممالک کی مشترکہ کوششوں کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب اسرائیل غزہ تنازع فلسطین کے دیگر شہروں میں پھیلنے پر کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے تشویش کا اظہار کیا۔ پوپ فرانسس نے فوری جنگ بندی اور غزہ کے لوگوں کو پولیو اور دیگر بیماریوں سے بچانے کی اپیل کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق 19 مئی کو شمالی ایران میں پیش آنے والے اس حادثے کی وجہ خراب موسم تھی۔ تحقیقاتی رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ دھند اور علاقے کی پیچیدہ موسمی صورتحال کے باعث ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ یاد رہے 19 مئی کو سابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر موسم کی خرابی کی وجہ سے شمالی ایران میں گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس میں ان سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مغربی کنارے پر اسرائیلی پولیس کی گاڑی پر حملہ، 3 اہلکار ہلاک۔ مغربی بیت المقدس فلسطین کے مقبوضہ علاقے مغربی کنارے میں اسرائیلی پولیس کی گاڑی پر حملے کے دوران 3 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ خبرساز ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر ہیبرون میں اسرائیلی پولیس کی گاڑی فائرنگ کی زد میں آ گئی اور ان کے نتیجے میں 3 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے بیان میں کہا ہے کہ ہیبرون کے علاقے میں حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے ایک گھر کو گھیرے میں لے لیا اور ایک فلسطینی کو فائرنگ کرنے کے شبے میں شہید کر دیا گیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج گزشتہ ایک ہفتے سے کارروائیاں کر رہی ہے، جو کئی مہینوں بعد سب سے بڑی کارروائیاں ہیں، جس کے بارے میں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ایرانی حمایت یافتہ جنگجوؤں کا خاتمہ کرنا ہے۔ فلسطینی ہلال احمر نے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی علاقے میں جنین سے باہر قصبے کیفرڈین میں اسرائیلی فورسز نے 2 فلسطینی بھائیوں کو شہید کر دیا، جہاں اسرائیلی فورسز بدھ سے موجود ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا خرکیف پر بڑا فضائی حملہ، 41 افراد زخمی۔ یوکرین کے شہر خرکیف پر روسی فضائی حملوں میں کم از کم 41 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ خرکیف کے سربراہ کا کہنا ہے کہ زخمی ہونے والوں میں 5 بچے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے ماسکو پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ جان بوجھ کر شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا تباہ ہونے والی عمارتوں میں ایک سپر مارکیٹ اور ایک اسپورٹس کمپلیکس بھی شامل ہیں، جہاں رہائشی روزانہ آتے جاتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ان حملوں کے تناظر میں کہا ہے کہ روس ایک بار پھر خرکیف کو دہشت زدہ کر رہا ہے اور شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یوکرینی صدر نے ایک بار پھر اپنے مغربی اتحادیوں پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین کو اپنے دفاع کے لیے ہر وہ چیز دیں جس کی اسے اشد ضرورت ہے۔ خرکیف کے سربراہ نے مزید کہا کہ کم از کم 10 مختلف روسی حملے ریکارڈ کیے گئے ہیں، جن میں بیلسٹک میزائلوں کا استعمال بھی شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کچھ علاقوں میں لوگ ملبے تلے دبے ہو سکتے ہیں اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ یہ حملہ یوکرین کی جانب سے روس میں اہداف کے خلاف رات بھر ڈرون حملے کے ایک سلسلے کے بعد سامنے آیا ہے، جہاں توانائی کی 2 تنصیبات پر حملہ کیا گیا تھا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق یوکرین کے 158 سے زائد ڈرون طیاروں نے دارالحکومت ماسکو سمیت ملک کے 15 علاقوں کو نشانہ بنایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل میں حکومت مخالف مظاہرے، آج ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ مقبوضہ بیت المقدس سے 6 یرغمالیوں کی لاشیں ملنے پر اسرائیل میں حکومت مخالف مظاہرے شروع ہو گئے۔ ملک کی سب سے بڑی ٹریڈ یونین نے آج ملک گیر ہڑتال کی کال دے رکھی ہے۔ اتوار کو 6 یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد یروشلم اور تل ابیب میں ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے اور نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین نے تل ابیب کی ایالون ہائی وے کو بند کر دیا، جس کے نتیجے میں گاڑیوں کی لمبی قطاریں
لگ گئی۔ دیر انصاف اسرائیل کی ٹریڈ یونین کے سربراہ نے ہڑتال کی کال دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہڑتال کے ذریعے پوری اسرائیلی معیشت کو روک دیا جائے گا۔ یرغمالیوں کے خاندانوں کے فورم کا کہنا تھا کہ مزید 6 یرغمالیوں کی ہلاکتیں نیتن یاہو کی حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ کرنے میں ناکامی کا براہ راست نتیجہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر نے غزہ میں یرغمالیوں کی ہلاکت پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی سفیر نے کہا کہ سلامتی کونسل غزہ میں یرغمالیوں کی صورتحال اور حماس کی مذمت کے لیے فوری اجلاس بلائے۔ اسرائیلی سفیر کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل نے ابھی تک حماس کی مذمت کی اور نہ ہی یرغمالیوں کے لیے فیصلہ کن کارروائی کی۔ دوسری جانب غزہ میں 6 فلسطینی یرغمالیوں کی ہلاکت پر اسرائیل میں آج مکمل ہڑتال ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی بزنس فورم، ٹیک کمپنیز، بار ایسوسی ایشنز، ٹیچرز یونینز اور یونیورسٹی ہیڈ ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی حمایت کی ہے۔ اس کے علاوہ تل اویو میونسپلٹی مینوفیکچررز ایسوسی ایشن، اسرائیلی اپوزیشن رہنما یائر لیپیڈ نے بھی ہڑتال کی حمایت کی۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہڑتال کی وجہ سے اسرائیل میں بین گوئر ایئرپورٹ بھی آج مکمل طور پر بند رہے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ہمارے تیار کردہ ڈرون پر پوری دنیا رشک کرتی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ ہم نے ڈرونز کی تیاری میں جو رفتار حاصل کی ہے اس پر نہ صرف دوستانہ اور برادر ممالک بلکہ پوری دنیا میں رشک کیا جاتا ہے۔ استنبول باکو میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ایئر فورس اکیڈمی تقسیم اسناد اور سنجاق حوالے کرنے کی تقریب میں اپنے خطاب میں ترک صدر رجب طیب اردوان نے انسداد دہشت گردی کی سرگرمیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ 15 جولائی کی ناکام بغاوت کی کوشش کے صرف 40 دن بعد رات ڈھال آپریشن کر کے ہم نے ان لوگوں کو بہت اہم پیغام دیا جو ہماری ریاست کو کمزور کرنے کی توقع رکھتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے شام کے شمال میں واقع دہشت گرد تنظیموں کو ایک آپریشن کے ذریعے مہلک ضربوں سے نمٹا۔ اس کے علاوہ ترک صدر رجب طیب اردوان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے ڈرون کی تیاری میں جو رفتار حاصل کی ہے اس پر نہ صرف دوست اور برادر ممالک بلکہ پوری دنیا رشک کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس میدان میں دنیا کے سرفہرست 3 یا 4 ممالک میں سے ایک ہیں۔ ترک صدر کا مزید کہنا تھا کہ ترک کمپنیوں کے ذریعے تیار کردہ ڈرونز یورپ سے لے کر ایشیا تک، افریقہ سے مشرقی وسطی تک 50 سے زائد ممالک میں استعمال ہوتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا مزید کہنا تھا کہ ان ڈرونز کے تجربات ابھی بھی جاری ہیں۔ اب ہم اس میدان میں ایک نئی لیگ کے کھلاڑی ہوں گے۔ ہمارا قومی لڑاکا طیارہ کان ان منصوبوں میں سے ایک ہے جو ہم سب کو پرجوش کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا 5ویں جنریشن کا جنگی طیارہ ہوگا جبکہ ہم اپنے طیاروں کو جدید بنا رہے ہیں۔ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے اتاق ہیلی کاپٹر کو بھی مؤثر طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کل لاپتہ ہونے والے روسی ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا، 17 لاشیں برآمد۔ عالمی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق ہفتے کو روس کا ایک ہیلی کاپٹر ملک کے مشرقی بعید کے علاقے میں واقع جزیرہ نما کامچا تسکی میں اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد لاپتہ ہو گیا تھا۔ ہیلی کاپٹر پر 19 سیاحوں اور عملے کے 3 افراد سوار تھے۔ روسی حکام کے مطابق ہیلی کاپٹر کے ملبے اور اطراف سے 17 لاشیں ملی ہیں جبکہ باقی 5 کی تلاش کی جا رہی ہے۔ اتوار کی صبح ریسکیو ٹیموں کو پہاڑی علاقے میں ہیلی کاپٹر کا ملبہ پہاڑی ڈھلوان پر بکھرا ہوا نظر آیا تھا جس کے بعد وہاں ریسکیو ٹیموں نے 17 افراد کی لاشیں برآمد کر لیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ باقی 5 افراد کے زندہ بچ جانے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔